اس समय ہم موجود ہیں ضلع رائے بریلی میں، اور یہاں پر دارالعلوم حبیبیہ گلشن رضا کے مولانا سہیل صاحب ہیں جو ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم ان سے مدرسوں کے بارے میں جاننا چاہیں گے کہ آخر ہمیشہ جو ہے مدرسے کیوں سرکار اور پارٹیوں کے نگاہ میں رہتے ہیں، آخر اس کا سمادھان کیا ہے، اور کیسے جو ہے ان سب چیزوں کو سرکار دیکھتی ہے۔ تو ہم جاننا چاہیں گے کہ کیا جو آج کل ہمیشہ سے مدرسے جو ہے وہ اٹکلوں میں رہے ہیں، مدرسوں کے اوپر ہمیشہ جو ہے کبھی وید قرار دیا جاتا ہے، کبھی ان کو جو ہے آتنکوادی قرار دیا جاتا ہے، کبھی ان کے اوپر جو ہے ان سے سرکار جو ہے ان کو مطلب فائدہ دیتی ہے، کبھی جو ہے سرکاریں کوئی نہ کوئی جو ہے سوالیہ نشان کھڑا کر کے اس سے جو ہے واپس لینے کا پھر کرتی ہے۔ کیا آپ کہنا چاہیں گے اس کے بارے میں؟ میں سہیل اختر رضا خان رضوی، پرنسپل مرکز اہل سنت دارالعلوم حبیبیہ گلشن رضا جگپال تعالی رائے بریلی، نہایت ذمہ داری کے ساتھ یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ مدرسہ کبھی بھی دہشت گرد کا اڈا نہیں رہا۔ مدرسہ ہمیشہ امن و شانتی کا پیغام دیتا رہا۔ حکومت اسے ایک مرتبہ نہیں سینکڑوں مرتبہ پورے اتر پردیش کے مدارس کی جانچ کراتی رہی، آج تک کوئی یہ ثابت نہیں کر پایا کہ کوئی بھی مدرسہ دہشت گرد کا اڈا ہے۔ مدرسے میں الحمدللہ جہاں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم بھی دی جا رہی ہے۔ حکومت نے جب گائیڈ لائن جاری کیا کہ آپ کو میتھ پڑھانا ہے، سائنس پڑھانا ہے اور دیگر کتابیں پڑھانا ہے، اسی نصاب سے مدرسے میں تعلیم دیتی جاتی رہی۔ یہ سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے کہ سرکاری وکیل اپنی بات صحیح طریقے سے ہائی کورٹ میں نہیں رکھ پائے، جس وجہ سے یہ ججمنٹ آیا ہے۔ اس میں ایک دو لوگ کا سوال نہیں ہے، تقریباً 10,000 اساتذہ کرام ہیں جن کے چولہے کا سوال ہے کہ ان کے گھر میں چولہا کیسے جلے گا، ان کے بچوں کی پرورش کیسے ہوگی، ان کے بچے کے آگے تعلیم کیسی ہوگی۔ اگر یہ وید ہوتے تو ابھی اتنے مرتبہ جا کے اس کی جانچ ہوئی، آج تک یہ ثابت نہیں ہوا کہ کوئی بھی مدرسہ وید ہے۔ ہاں، رہا سوال یہ کہ ہمارے ہاں اتر پردیش میں بہت سارے ایسے مدارس ہیں کہ جنہوں نے مانیتا نہیں لیا، اور جس کا سمویدھان میں ہمیں حق حاصل ہے، سمویدھان نے ہمیں حق دیا ہے کہ ہم اپنے مذہب کے پرچار کے لیے مدرسہ کھول سکتے ہیں، اپنی دینی تعلیم کی نشر و اشاعت کے لیے یہ کام کر سکتے ہیں۔ یہ ہمیں جا کے سمویدھان نے حق دیا ہے، کسی سے مانگنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اگر حکومت یہ کہے کہ آپ مانیتا لے لیجئے تو بالکل ہم مانیتا لے لیں گے، اس میں ہمیں کوئی غرض نہیں ہے۔ لیکن اگر بار بار اسے نشانہ بنایا جا رہا ہے تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ دینی مدارس، مذہبی قلعے، جہاں آج تک نہیں، خود یہ ہمارا ادارہ ہے جہاں ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ ایس ایس پی صاحب یہاں تشریف لائے، ایڈیشنل ایس پی تشریف لائے، کوتوال صاحب آتے رہتے ہیں، خود ڈی ایم صاحب سبرا سکسینہ تھیں وہ یہاں تشریف لائی ہیں۔ ہمارے یہاں رائے بریلی میں اکثر جانچ ہو چکی ہے، ابھی تک کوئی یہ ثابت نہیں، چاہے وہ دارالعلوم دیوبند ہو، چاہے ندوۃ العلماء لکھنؤ ہو، چاہے وہ مرکزی اہل سنت بریلی شریف ہو، آج تک کوئی یہ ثابت نہیں کر پایا کہ مدرسے میں کوئی دہشت گرد، بلکہ مدرسے سے امن کا پیغام، شانتی کا پیغام۔ مدرسہ وہ ہے جہاں سے ڈاکٹر راجندر پرساد نے تعلیم حاصل کیا، مدرسہ وہ ہے کہ جہاں سے فخر الدین علی احمد نے تعلیم حاصل کیا، مدرسہ وہ ہے کہ جو پہلے وزیر تعلیم مولانا ابوالکلام آزاد نے مدرسے ہی سے تعلیم حاصل کیا ہے گا۔ تو اگر مدرسے میں منشی پریم چندر وغیرہ یہ سب مدرسے میں تعلیم حاصل کیا، اگر دہشت گرد کا اڈا ہوتا تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ الحمدللہ سارے مدرسے کے لوگ یکجا ہو کر یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ابھی 2-3 دن جو گیپ ہو گیا ہے گا، اس میں انشاءاللہ الرحمن ہم سپریم کورٹ جائیں گے، اور ہمیں یقین ہے، اعتماد ہے، بھروسہ ہے سپریم کورٹ میں کہ ہمارے حق میں فیصلہ آئے گا اور مدرسہ انشاءاللہ الرحمن چلے گا۔ اگر یہ غیر قانونی تھے تو خود حکومت یوپی میں الحمدللہ بی جے پی کی حکومت 5 سال سے ہے، سب کو ہر مہینے تنخواہ مل رہی ہے، تو غیر قانونی کو نہیں بلکہ اسے نشانہ بنایا جا رہا ہے گا۔ یہ ووٹ بینکنگ کی راجنیتی ہے اور اسی لیے اس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ سرکار کہہ رہی ہے کہ جو مدرسے میں دنیاوی تعلیم ہوتی ہے وہ دنیاوی تعلیم مدرسوں میں ٹھیک سے مل نہیں پاتی ہے۔ نہیں، سرکار نے جو گائیڈ لائن جاری کیا کہ اب اگر سرکار ہمیں پورا سلیبس بنا کر دیتی کہ آپ کو یہ پڑھانا ہے، یہ پڑھانا ہے، یہ پڑھانا، ہم اسے پڑھاتے، لیکن آج تک جا کے سرکار نے یہ سلیبس بنا کر دیا ہی نہیں۔ سرکار نے صرف یہ کہا کہ آپ کو میتھ پڑھانا ہم میتھ پڑھا رہیں گے، آپ کو گणت پڑھانا ہم گणت پڑھا رہیں گے، آپ کو سائنس پڑھانا ہم سائنس پڑھا رہے ہیں، آپ کو ہندی پڑھانا ہمیں ہندی پڑھا رہیں گے۔ ہم تو پڑھا رہے ہیں، اگر آپ پورا سلیبس تیار کریں کہ نہیں یہی پڑھانا ہے تو ہم وہ بھی پڑھا
पढ़ाने के लिए तैयार हैं। अगर आज तक किसी इदारे ने, किसी मदरसे ने ये इनकार, सरकार ने कहा कि आप राष्ट्रीय गान गाइए, हम राष्ट्रीय गान गा रहे हैं, सरकार ने कहा आप झंडारोहण कीजिए, हम झंडारोहण कर रहेंगे, तो सरकार के हर हुक्म का हम पालन कर रहेंगे। अगर आज तक हमने किसी का इनकार किया तो आप बताएं। यहाँ तक ये भी इल्ज़ाम लगता रहा है कि बाहर से मदरसों में फंडिंग का मामला। नहीं, देखिए सवाल ये है कि सरकार की निगाह से कुछ छुपा ही नहीं है। भाई हमारा मुल्क है, चारों तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह इसमें फौजें लगी हैं। बाहर से अगर कोई फंड आता तो बैंक ही में तो आएगा, हुकूमत को सब मालूम है, चाहे वो SBI हो, चाहे बैंक ऑफ बड़ौदा हो, पंजाब नेशनल बैंक हो। अगर बाहर, हमारा तो जाके अवामी चंदे से चलता है। ये मौसम रहमत रमज़ान का महीना चल रहा है, हम गली गली, नगर नगर, डगर डगर, कस्बा कस्बा, शहर 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 हम लोगों से भीख मांगते हैं, उसके बाद चंदा लाते हैं। हम तब बच्चों को पढ़ाते हैं, हम उन्हें पालते हैं, और हम उन बच्चों को पालते हैं जिनके माँ हैं, न जिनके बाप हैं, न जिनके रिश्तेदार हैं, न नातेदार हैं। हम उनको हक देते हैं कि नहीं बेटा तुम बराबरी के हो, तुम्हारे बाप नहीं तो तुम्हारे बाप हम हैं, तुम्हारी माँ नहीं तो तुम्हारी माँ हम हैं, तुम्हारे भाई नहीं तो तुम्हारे भाई हम हैं। तुम एहसास कमतरी का शिकार ना हो। हमारे यहाँ मदरसे में मिनी ITI है, उन्हें कंप्यूटर पढ़ाया जाता है, उन्हें इलेक्ट्रीशियन पढ़ाया जाता है, कि हमारी जो बच्चियाँ नादार हैं उन्हें सिलाई कढ़ाई के जाके सिखाया जाता है। ये मदरसा तालीम दे रहा है। ये तो मदरसे को एक RSS का फंडा है कि मदरसे में आज तक को ये साबित नहीं कर पाया। हमारे मोदी जी की सरकार 9 साल से कोई साबित कर दे कि पूरे हिंदुस्तान में एक ऐसा मदरसा हो जहां दहशत गर्द का अड्डा। हाँ, असम में इन्होंने एक मदरसे को बताया, तो सवाल है कि एक आदमी के ताल्लुक से उन्होंने पूरे मदरसे में बुलडोजर चला दिया। अब सवाल कि किसी के यहाँ कोई एक लड़का बदतमीजी करे तो क्या उसका घर गिरा दीजिएगा? आप एक आदमी को जेल में भेजिए, एक आदमी को जेल में डालिए, ये सबको तो आपको गिरा देने का हक हासिल नहीं है। तो मदरसे को ये टारगेट बनाया जा रहा है। हम पूरी तैयारी कर रहे हैं, पूरा जाके उत्तर प्रदेश के असातिज़ा ये तैयारी कर रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट पे हमें मुकम्मल भरोसा है, एतमाद है कि इंशाअल्लाह हमें न्याय